الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مختصر وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے جس میں آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی ہے، اور صحابہ کے مجمع میں حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو یہ 5 باتیں مجھ سے لے لے، یاد کر لیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائے۔ یہ 5 ضروری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ 5 باتیں یاد کر لوں گا، اللہ کی مدد سے عمل بھی کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا اس کو۔ یہ 5 باتیں حضور نے فرمائی۔ اب یہ 5 باتیں تو ایسی ہیں کہ جس کے لیے کافی وقت چاہیے، لیکن 5 باتوں کا میں صرف ترجمہ بیان کرتا ہوں، میننگ، اور اس میں ایک بات پر تھوڑی سی تفصیل کہوں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ حضور نے فرمایا کہ محارم سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں حرام کی ہوئی ہے اس سے تم بچو، تکن اعبد الناس، تو تم لوگوں میں عبادت گزار بن جاؤ گے، تم لوگوں میں عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2 وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے اس پہ تم راضی رہو، راضی ہو جاؤ، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار رہو گے، اغنى الناس ہو جاؤ گے۔ نمبر 3 وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور لوگوں کے لیے وہی چیزیں پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، لوگوں کے لیے وہ چیزیں پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا 5ویں چیز وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسا مت کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، اور دل ہی اصل چیز ہے، دلوں کو مردہ کر دیتا ہے زیادہ ہنسنا۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت سے بیان فرمائی کہ یہ فرمایا صحابہ کے مجمع میں کہ کون ہے جو ان 5 باتوں کو مجھ سے یاد کر لے، دوسرے تک خود عمل کرے اور دوسرے تک پہنچائے۔ تو بزرگوں، سب سے پہلی بات حضور نے جو فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، اس کو نہ کرو، تو تم سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہم لوگ فرائض وغیرہ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ نوافل بھی بہت زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نوافل کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ سب کرنے کی طرف ہمارا میلان زیادہ ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کی طرف ہمارا میلان زیادہ نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنا، ہم نوافل پڑھ لیں گے، اشراق پڑھ لیں گے، چاش پڑھ لیں گے، ذکر و اذکار کر لیں گے، تسبیح ہمیشہ ہم ساتھ میں رکھیں گے اور پڑھتے رہیں گے، مفید چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم گناہ بھی کرتے رہے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے فلاں نوافل کیوں نہیں پڑھی، فلاں وقت تم نے ذکر کیوں نہیں کیا،
لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ تم نے فلاں گناہ کیا، کیوں کیا؟ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو تھوڑا سا بھی گناہ اور برائی کرے گا وہ اس کو قیامت کے دن دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لائیں گے، پوچھیں گے۔ تو فرائض کے بعد نوافل کا یقیناً درجہ ہے، لیکن وہ اگر کوئی نہ کرے تو اس کا آخرت میں سوال نہیں ہوگا، سوال فرائض کا ضرور ہوگا، اور فرائض کے بعد جو سوال ہوگا وہ گناہوں کا۔ ہم ایک طرف نوافل پڑھ رہے ہیں، نفل صدقات کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر تلاوت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اس کو ہم بالکل اہمیت نہیں دیتے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ اس کی ایک محسوس مثال میں دوں آپ کو۔ مثلا یہ ہماری مسجد ہے اور ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن آن ہے، ہم سب ٹھنڈک میں بیٹھے ہوئے الحمدللہ، لیکن اگر یہ ایئر کنڈیشن آن کرتے ہوئے، آن رکھتے ہوئے آپ یہ ڈور بھی کھول دے، وہ ڈور بھی کھول دے، یہ ڈور بھی کھول دے، کھڑکیاں ونڈوز بھی کھول دے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کا جو ہال ہے وہ ٹھنڈا رہے گا اور آپ ٹھنڈک سے فائدہ اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھا سکیں گے، نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ایک طرف آپ اے سی آن کر رہے ہیں، دوسری طرف اے سی سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ آپ نہیں کرتے۔ کھول دیا تو آپ کی ساری ہوا ٹھنڈک باہر چلی جائے گی اور اندر کی گرم ہوا، باہر کی گرم ہوا اندر آ جائے گی۔ اس لیے اے سی کا خاطر خواہ فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، ہمیں نہیں ہوگا۔ بس یہی سمجھیے کہ ہم فرائض کے بعد نوافل پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اس کا فائدہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے فائدے کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے گناہوں کے ڈور کھلے رکھے، گناہوں کے ونڈو اگر کھلے رکھے، تو جو فائدے ہمیں ان نوافل سے، ان ذکر اذکار سے، اس سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سارے ختم ہو گئے، اور باہر کی گرم ہوا جیسے اندر چلی آتی ہے، ویسے گناہوں کی جو نحوست ہوتی ہے، گناہوں سے جو دل پر اثر پڑتا ہے وہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے گناہوں سے بچنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ گناہوں سے جو بچے گا وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا، اس لیے کہ جب گناہوں سے بچے گا تو دل کے اندر ان گناہوں کی نحوست نہیں آئے گی، دل ہمارا کالا نہیں ہوگا۔ جب دل میں نحوست نہیں آئے گی، کالا نہیں ہوگا، تو اس کو اعمال خیر کی توفیق ہوگی، نیک اعمال میں اس کے دل لگے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے منفی پہلو، ایک ہوتا ہے مثبت پہلو۔ آپ نے، انسان کی ویسے بھی فطرت ہے کہ مثبت پہلو سے زیادہ وہ منفی پہلو کی فکر کرتا ہے۔ جو پازیٹیو ہوتے ہیں اس کی فکر نہیں جتنی کہ نیگیٹو کی فکر ہوتی ہے، کہ بچنا کیسے چاہیے۔ بچنے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ تو ہم ایک طرف ساری عبادات کرتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے۔ بعض چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، بعض کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل سے سب شراب سے بچے ہوئے ہیں، زنا سے بچے ہوئے ہیں، اسی طرح بڑے بڑے گناہوں سے اللہ نے بچائے، اللہ ہمیں بچائے ہی رکھے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، غیبت بے تحاشا ہو رہی ہے۔ اب غیبت کو، کسی کے بارے میں ٹھٹھا مذاق کرنے کو، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنے کو کہ جو اس کے لیے برا ہو، وہ ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہے۔ کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے کوئی بات پھیلا دینا، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان تحدث بما سمع۔ انسان کے جھوٹ ہونے کے لیے، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ سنے اس کو پھیلائے، جو کچھ بھی سنے بغیر تحقیق کے اس کو پھیلائے۔ اور آج کل اگر میں یوں کہہ دوں کہ جو کچھ بھی واٹس ایپ پر، میسج پر پڑھے اس کو پھیلا دے،
جو کچھ بھی واٹس ایپ پر کوئی کلپ آ گئی، کوئی میسج آ گیا، واٹس ایپ پر آ گیا، بغیر کسی تحقیق کے، بلکہ بعض مرتبہ تو آپ کے ذہن و دماغ میں، ہمارے دل و دماغ میں یہ ہوتا بھی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس نے جو لکھا ہے وہ غلط ہے، یہ مانتے بھی ہیں، لیکن اس کو ماننے کے باوجود اس کو پھیلاتے ہیں، کسی کو فارورڈ کر دیا، فلاں کو فارورڈ کر دیا، یہ کر دیا۔ یاد رکھیے اس کا گناہ اتنا ہی ہوگا جتنا کہ اصل لکھنے والے کا ہوگا، اور اس کے کرنے سے ہمارے دل کی وہ کیفیت، وہ نورانیت ختم ہو جاتی ہے جو ہم نے ان نوافل کے ذریعے، فرائض کے ذریعے حاصل کی ہوئی ہے۔ یہ سب سے بڑا شیطان کا دھوکہ ہمارے اندر ہے کہ ہم آج اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے کہ ہم کن گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا، حضور کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا۔ ایک کی یہ صفت بیان کی کہ وہ ماشاءاللہ فرائض بھی ادا کرتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، ذکر و تلاوت کرتی ہے، چاش اشراق وغیرہ کی پابند ہے، ہمیشہ تسبیح ہاتھ میں رکھتی ہے، لیکن زبان کی ذرا خراب ہے، زبان کی خراب ہے۔ ان کے پڑوسیوں کے بارے میں بھی وہ بہت کچھ بولتی رہتی ہے، خوش اخلاقی سے کسی سے بات نہیں کرتی۔ اور ایک وہ عورت کہ جو اتنی زیادہ نوافل نہیں پڑھتی، اتنے زیادہ نفل و روزے نہیں رکھتی، لیکن خوش اخلاقی سے بات کرتی ہے، میٹھے الفاظ سے لوگوں سے بات کرتی ہے، اس کے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے وہ، تو حضور نے فرمایا یہ دوسرے نمبر کی عورت جو ہے وہ پہلے والی سے افضل ہے۔ بلکہ بعض روایت میں یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ پہلے والی جہنمی ہے، دوسرے والی جنتی ہے۔ تو ہمارا ذہن جو ہے صرف عبادت کی طرف جاتا ہے کہ ہم فرض پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا، بلکہ سمجھتے ہی نہیں کہ معاملات، معاشرت یہ بھی کوئی چیز ہے۔ معاملات، معاشرت یہ کوئی چیز ہے، اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں اس میں، کتنی غلط باتیں کہتے ہیں اس میں، یہ گناہ ہوتا ہے۔ جھوٹا سرٹیفکیٹ لا کے دے دیتے ہیں، جھوٹی قیمتیں بتلا کر بھاؤ بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی معاہدہ کسی سے کیا، معاملہ کسی سے کیا، تو اس میں بھی بدعہدی کی ہے، عہد خلاف کیا ہے، وعدے کے خلاف کیا ہے، اور اس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ مجھ سے کچھ گناہ ہو گیا۔ معاشرت، ہم گھر میں رہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں رہتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں میں رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ رات دن کے برتاؤ میں بھی ہم کتنی ایسے باتیں کرتے ہیں جو اللہ کے رسول اور اللہ نے منع فرمائی ہے۔ یہ گناہ ہے، معاشرت کا یہ گناہ ہے۔ لیکن معاشرت میں حق کو ادا کر کے صحیح طور پر رہنا، اس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اب یہ معاملات اور معاشرات، اخلاقیات کی خرابی، خوش اخلاقی بہت اچھی چیز ہے، لیکن ان تینوں میں جو ہم خرابی کرتے ہیں، ان تینوں میں جو گناہ ہم کرتے ہیں، یہی گناہ ہمارے ساری نوافل کو ختم کر دے گی، ہماری ذکر و تلاوت کو ختم کر دے گا۔ اور دوسرا نقصان الگ کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جو ایک قدورت پیدا ہو جاتی ہے، جو ایک نورانیت ختم ہو جاتی ہے کہ جس سے نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی، وہ زیادہ نقصان، اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اتق المحارم، سب سے 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز بیان فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، یہ بچنے سے تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ جب گناہوں سے بچے گا تو جو ہم نوافل پڑھ رہے ہیں، فرائض پڑھ رہے ہیں، اس کا نور جو جمع ہو رہا ہے، اس کا اجر جو سب جمع ہو رہا ہے، اور اس سے جو توفیق مل رہی ہے وہ بحال رہے گی، وہ چالو رہے گی، اور گناہوں کی وجہ سے وہ توفیق ختم نہیں ہوگی، وہ دلوں کا نور ختم نہیں ہوگا، بلکہ اور ہدایت اللہ کی طرف سے ملے گی۔ تو ظاہر ہے کہ تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار آپ بن جاؤ گے۔ اس لیے
ہمیں اس کی بہت فکر کرنے کی ضروری ہے. اور میں نے خصوصاً جو ذکر کیا کہ آج کل ساری دنیا، حضور نے فرمایا تھا کہ ساری دنیا ایک گھر کے برابر ہو جائے گی، پوری دنیا ایک گھر کے برابر ہو جائے گی. آج دنیا کے کسی ملک میں کچھ بھی ہوا ہے تو آپ کو 1-2 سیکنڈ میں 1-2 منٹ میں اس کی خبر آ جاتی ہے اور آپ پڑھ لیتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہوا. کسی سے کہیں سے کوئی غلط بات شائع ہو گئی یا دانستہ کر لی، جان بوجھ کر لی، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے سے لکھی گئی ہو، ہمارے پاس 2 منٹ میں آ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر، اس لیے کہ جھوٹی خبر پھیلانا یہ فاسق کا ہی کام ہے، جھوٹی خبر پھیلانا یہ فاسق کا ہی کام ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، تو تم چھان بین کر لو، تحقیق کر لو کہ یہ خبر کیسی ہے. آیا میں کسی کو فارورڈ کروں تو اس میں گناہ میں نہیں آ جاؤں گا؟ اور میری ساری پونجی میں نے جو کمائی ہے دل کی نورانیت کی، وہ ختم تو نہیں ہو جائے گی؟ اس لیے سب سے پہلے اس کو چیک کرو. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو ہماری مناسبت نہیں ہے اس کو پڑھو ہی نہ. اور اگر کسی نے بھیج بھی دیا، پڑھ بھی لیا، تو کیا ضروری ہے کہ ہم اس کو دوسروں کو پھیلائیں؟ چاہے وہ صحیح بھی ہو، کیا ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو پھیلائیں؟ ہاں، کوئی فائدہ مند چیز ہو، کوئی نصیحت کی چیز ہو، کوئی حدیث کی تشریح کسی نے بھیجی ہو، وہ اگر ہو اور آپ دوسرے کو پہنچائیں گے تو اس کا ثواب ضرور ملے گا. جیسے حضور نے فرمایا کہ یہ 5 چیزیں مجھ سے سن لو، سیکھ لو، عمل کرو اور دوسرے تک پہنچاؤ. تو دوسروں تک نیک باتوں کا پہنچانا، اس کا ذریعہ تو ہم بن سکتے ہیں، اس کا ذریعہ ہم بن سکتے ہیں. لیکن غلط کاموں کا، غلط باتوں کا، جھوٹی افواہوں کا، کسی کے پاس تہمت وغیرہ کا، بد زبانی کا، جو بھی بات لکھی ہوئی ہے اس کو پھیلانا، یہ ہمارے لیے گناہ کا وبال ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم محارم سے بچیں، گناہوں سے بچیں. اگر ہم گناہوں سے ایک طرف بچیں گے تو ہماری یہ جو کچھ پونجی جمع ہوئی ہوگی فرائض ادا کر کے، نوافل ادا کر کے، تسبیحات سے، تلاوت سے، وہ محفوظ بھی رہے گی، سیف بھی رہے گی. اور اس کی وجہ سے جو نورانیت پیدا ہوئی ہوگی وہ نورانیت بڑھے گی بھی، اور ہمیں نیک توفیق بھی ملتی رہے گی انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. آ جائیے بھائی اعلان وقت.